السلام علیکم جی، فیاض نام آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور سچن کی بھارتی قانون کی خلاف ورزیاں کے حوالے سے، اور سچن نے کون کون سے بھارتی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں اس حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سچن مین سلطکار ہے سیما حیدر کا، اور غلام حیدر کو بچوں کو اغوا کر کے انسانی اسمگلنگ کا جو مین مرکزی کردار ہے وہ سچن کا اور اے پی سنگھ کا اور دیگر لوگوں کا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز آپ لوگوں کو واضح کرتا چلوں کہ یہاں پہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس نے پاکستان کے تو قوانین کے خلاف ورزی کی ہے، بھارت میں رہتے ہوئے بھارت کے کون کون سے قانون کی خلاف ورزی کی ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے بھارت میں رہتے ہوئے ایک امیگرینٹس کو اور ٹریسپاسر کو پناہ دی ہے، اور اس طرح سے اس نے بھارتی قانون کے ساتھ غداری کی ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو اوبیڈینٹ ٹو دی لا ہونا چاہیے اور اس کو بھارتی قانون کی پاسداری کرنی ہوگی، اس کو فالو کرنا ہوگا، جبکہ یہ شخص جو ہے اس نے انلیگل ٹریسپاسر کو، انلیگل امیگرینٹس کو بھارت میں پناہ دے کر اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، جعلی ڈاکومنٹس بنوائے، فورج ڈاکومنٹس بنوائے اور اپنے اداروں کو اطلاع نہ دی بلکہ اپنے اداروں کو دھوکہ دیا، جس کے تحت یہ مرتکب ٹھہرا ہے غداری کا، اس نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے پوائنٹ پہ اگر بات کی جائے، اسی کی اس حرکت کی وجہ سے جو بارڈر پہ جو سیکیورٹی ہے وہ جو لوگ ہیں وہ سسپینڈ ہوئے، سیکیورٹی افسران جو ہیں وہ سسپینڈ ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو جو بھارت سے نیپال جانے والے لوگ تھے، جو پشوپتی ناتھ مندر میں جاتے تھے، ان کے گرد جو ہے ان کے لیے مشکلات اس شخص نے کھڑی کی، اس نے بھارتی ریاست کا بھروسہ توڑ کر مشکلات کھڑی کی۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سیما حیدر کے اس طرح کے بیانات دینے کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی بدنامی نہیں ہو رہی، سیما حیدر کے اس طرح کے بیانات کی وجہ سے ہندوستان کی بدنامی ہو رہی ہے، بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ میسج آ رہا ہے کہ بھارت میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، بھارت میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھائے، لیگل ڈاکومنٹس بنائے اور بچوں سمیت بھارت کی جو سرحد ہے اسے پار کر جائے اور وہاں پہ جا کے نیشنلٹی بھی کلیم کرے۔ تو یہاں پہ میں ایک چیز کہہ دوں کہ ہماری اس میں کوئی بدنامی نہیں ہے، ان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ دوسری چیز میں آپ لوگوں کے سامنے جو رکھتا جاؤں وہ یہ ہے کہ اس نے کرمنل کانسپریسی کی ہے۔ دفعہ سیکشن 120 انڈین پینل کوڈ کا اس کے اگینسٹ ٹریکٹ ہوتا ہے، اس نے اس کی جو پروویژن ہے اس کو بریچ کیا ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے اور ریاست کے خلاف اور اسٹیٹ کے خلاف، اسٹیٹ آف انڈیا کے خلاف کرمنل کانسپریسی کی ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ایک سازش ہے جس میں یہ شخص ملوث ہے، اور اس نے انلیگل کانسپریسی، کرمنل کانسپریسی اپنی ریاست کے اگینسٹ کی ہے، اور اے ٹی ایس کو اس سے بھی اس حوالے سے بھی جانچ کر رہی ہے۔ تیسرا کام اس نے کیا کیا ہے، اس نے انسانی اسمگلنگ، بچوں جو کہ ایک غلام حیدر کے بچے جو کہ اس وقت مین مدعا ہے بچوں کا، اس حوالے سے اس نے کیا کیا کہ انسانی اسمگلنگ کا یہ مرتکب ٹھہرا ہے اور یہ مین فیسیلیٹیٹر ہے سیما حیدر کا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے، دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس شخص نے ہر طرح سے اپنے اداروں کو دھوکہ دیا ہے، اپنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اور پوری طرح سے سیما حیدر کا سہولتکار بنا ہے، فیسیلیٹیٹر بنا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اے ٹی ایس نے جو اس کے اوپر جانچ بٹھائی ہوئی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری سیکیورٹی کے لیے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس شخص کو بہت جلد جیل جانا ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت اہم چیز اس کا ایک انٹرویو میں نے سنا جس میں یہ کہتا ہے، غلام حیدر نے جس میں کہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا، جس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ یہ بھی کسی حد تک جان سکتا ہے اور خون کے آخری قطرے تک لڑے گا۔ میں نے سیما حیدر کو پتنی بنا لیا اور سیما حیدر کے بچوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے، ان کو میں نے گود لے لیا ہے۔ میں یہاں پہ سچن کو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ بھائی تیرے اندر خون ہے ہی کتنا، 1.5-2 قطرے تو تیرے اندر ٹوٹل خون ہے، تو ایک قطرہ نکل گیا تو 15-20 بوتلیں تو ہمیں خود سے نکالنی پڑیں گی، تو اس طرح کا بیان اسے نہیں دینا چاہیے۔ بھارتی قانون کے تحت یہ بچوں کو اڈاپٹ بھی نہیں کر سکتا، اس میں اڈاپٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ کم از کم بھارتی قانون کے تحت 2 سال تک شادی کو ہوئے ہونے چاہیے، 2 سال تک بچوں کی ایسوسیشن ود غلام آئس کے ساتھ ہونی چاہیے، دین بچوں کا ایج ڈفرنس جو ہے، ایج گیپ جو ہے، جو شخص اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے وہ 21 ایئرس کا ہونا چاہیے۔ اب غلام حیدر کی سب سے چھوٹی جو بچی ہے
وہی 3 سال کی ہے اور اس کی عمر 21 یا 22 سال ہے، تو یہ 18 سال کا گیپ بنتا ہے یا 19 سال کا بنتا ہے، 21 سال کا گیپ کبھی بھی نہیں بنتا، تو یہ اس طرح سے بھی ان بچوں کو اڈاپٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بری طرح سے ہر طریقے سے ناکام ہو چکا ہے اور ہر موڑ پر اس نے بھارتی قانون کو بریچ کیا ہے، توڑا ہے اور اس کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھارتی ادارے جو ہیں وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ لوگ بیل پر ہیں اور اے ٹی ایس اپنی جانچ کر رہی ہے۔ جانچ کے مطابق ابھی ہمیں ریسنٹ اپڈیٹس یہ مل رہی ہیں کہ اے ٹی ایس نے اپنی جانچ کمپلیٹ کر لی اور بہت جلد ان کی واپسی کا ٹکٹ جو ہے وہ کٹ گیا اور ان کے سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ جانے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو ابھی تک ڈیفینڈ کرنے میں اے پی سنگھ جو کہ ان کا وکیل ہے، وہ فالز اینڈ فریولیس جو ہے وہ اپلیکیشن ڈال کر، مسلینیس اپلیکیشن ڈال کر معاملے کو لنگر آن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس طرح سے نربھیا کیس کو کیا ہے، اور اسے ہر جگہ پہ پروٹیکشن دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ ڈیفامیشن کے کیس سے جو متھلیش بھاٹی کے اوپر اس نے کیس کیا تھا، اس کیس سے سچن مینا پیچھے کیوں ہٹا؟ اس کی وجہ یہ تھا کہ اس کے اوپر کرمنل چارجز ہیں اور کرمنل چارجز جو ہیں وہ رکھنے والا شخص کبھی بھی کسی کے اوپر ڈیفامیشن نہیں کر سکتا، اور یہ اسٹرانگ گراؤنڈ ہے اس کی ریبٹل کی۔ تو اس وجہ سے بھی یہ متھلیش پارٹی سے ڈر کر یہاں پہ بیٹھ گیا، اور پھر وہ بھارت کی بیٹی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونا ہے، اور یہ تمام ثبوت جو اے ٹی ایس کے ہاتھ لگ چکے ہیں کہ بارڈر کی سیکیورٹی کو کس طرح سے بریچ کیا گیا، وہاں پہ اس کے ساتھ کون کون ملوث تھا، اور وہ ساری چیزیں سامنے اے ٹی ایس کے سامنے آ گئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد اے ٹی ایس اپنی رپورٹ دینے جا رہی ہے، اور اس میں اس شخص کو اور اس کے والد کو پورا گلٹی لکھا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے وکیل صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں ملوث پائے جائیں، اور وہ بھی ساری اس کارروائی میں ان کا بھی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن نکل آئے۔ بہرحال اے ٹی ایس نے اپنا کام تقریباً کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب یہاں پہ میں لاسٹ چیز یہ عرض کروں گا کہ ایک اور گراؤنڈ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ بنایا کہ یہ بلو دی پاورٹی لائن زندگی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس گراؤنڈ پہ بھی یہ بچے نہیں رکھ سکتا، تو یہاں پہ نہ یہ فنانشلی بچے رکھ سکتا ہے، نہ یہ لیگلی بچے رکھ سکتا ہے۔ اس وقت یہ کرمنل کانسپریٹر ہے، ابیٹر ہے، بھارت میں کسی صورت بھی یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ میں اس لیے یہی کہوں گا کہ بھائی تیرے اندر جو 1.5-2 قطرے خون بچا ہے تو اپنی لیگل ڈیفنس کے لیے تو بچا کے رکھ، تیرے پاس ٹائم تھوڑا ہی ہے، بجائے یہ کہ تو دھمکیاں لگائے اور اس طرح کی چیزیں کرے۔ اور بڑی خبر یہ ہے کہ آج کا لائیو بھی آپ دیکھیے گا ضرور۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایمن رضوی سے بھی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، اور بھارت میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور انشاءاللہ جیت جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔